نکاح میں کم سے کم خرچ کرے، فضولیات سے بچے، بیہودہ رسومات سے بچے، اور ہر طرح کی ان خرافات سے اپنے نکاح کو صاف ستھرا رکھے کہ جس سے نکاح کے اندر فضولیات ہوتی ہو اور بیجا روپے خرچ ہوتے ہوں۔ اس لیے آپ دیکھیں سیرت نبوی کے تعلق سے خود نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طریقے سے سادگی کے ساتھ اپنی لاڈلی لگتے جگر سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح فرمایا۔ اصل تو نکاح ہی ہے، اور نکاح کیا ہے؟ ایجاب و قبول، یعنی مرد کہے میں نے قبول کیا اور عورت بھی کہے میں نے قبول کیا، تو اسی کا نام نکاح ہے۔ اب دو اجنبیوں کے آپس میں اس بندھن میں بندھنے کے لیے شریعت مطہرہ نے نکاح کی جو گرہ بیان فرمائی وہ ایجاب و قبول ہی ہے، مین ایجاب و قبول ہے۔ اب یہ ایجاب و قبول جب تک نہیں ہوگا نا اس وقت تک نکاح ہوگا ہی نہیں، چاہے آدمی بارات بٹائے، چاہے وہ خوب خرچ کرے، خوب اخراجات اس کے اندر کرے، فضول خرچ کرے، کچھ بھی کرے، وہ چاہے کتنا ہی کروڑ روپے خرچ کیوں نہ کر لے، لیکن جب تک ایجاب و قبول نہیں ہوگا آپس میں اس وقت تک بہرحال نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ تو مین نکاح کی تقریب ہی ہے۔ اور حدیث پاک میں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو تاکہ زنا، بدکاری، حرام کاری یہ مشکل ہو جائے، تو اسی طریقے سے فرمایا اپنے نکاح کو مساجد کے اندر منعقد کرو، یعنی مسجد کے اندر نکاح خوانی کرنا یہ دوسری جگہوں پر نکاح کرنے سے اور افضل ہے، بہتر ہے اور اچھا طریقہ ہے۔ اور یہی دور نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بھی یہی طریقہ رائج تھا کہ لوگ صحابہ مسجد نبوی شریف میں جمع ہوتے اور وہیں پر رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایجاب و قبول کرواتے اور صحابہ کے درمیان میں نکاح منعقد فرماتے۔ تو سیدہ خاتون جنت کا نکاح سرکار نے کیسے فرمایا کہ جب حضرت مولا کائنات شیر خدا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب نکاح کا وعدہ مکمل ہوا کہ یہ رشتہ طے ہو گیا، تب حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مہاجرین انصار صحابہ کو دعوت پیش کریں اور انہیں مسجد نبوی شریف میں اکٹھا کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو دعوت پیش کی کہ آج خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہے، اور اس نکاح کی تقریب کے لیے خود رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت پیش فرمائی۔ تو تمام مہاجرین انصار صحابہ اس وقت جو موجود تھے وہ مسجد نبوی شریف میں جمع ہوئے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، سرکار نے خطبہ دیا اور خطبہ نکاح پڑھنے کے بعد اور حضرت مولا علی اور سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان میں ایجاب و قبول کروایا، یعنی نکاح پڑھوایا۔ اب حضور نے نکاح پڑھایا اور پھر اس کے بعد میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں اس نکاح میں برکت کی دعا فرمائی، حضرت مولا کائنات کے لیے دعا فرمائی، سیدہ کے لیے دعا فرمائی، پھر اس کے بعد میں چھواروں کو تقسیم کر دیا گیا، چھوارے لٹائے گئے، خوشی کا اظہار کیا، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی گئی، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ نے اس نکاح کی برکت کی دعا فرمائی۔ یہی مین نکاح کا طریقہ ہے اور یہی آسان طریقہ ہے۔ باقی یہ تو ہماری طرف سے رسومات ہیں کہ بارات میں بٹانا، پھر کھانے کا اہتمام کرنا، لوگوں کو مدعو کرنا، یہ ساری جو رسومات ہیں یہ ہماری رسومات ہیں، لیکن مین جو تقریب اس کے اندر ہوتی ہے وہ نکاحی کی تقریب ہوتی ہے۔
اور نکاح کی تقریب کو ہی ہمیں صحیح طور پر منانا چاہیے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہمارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ نکاح کی مین مجلس ہوتی ہے، لوگ کھانے کے اندر مشغول رہتے ہیں، اور سامنے والے کو بھی یہی فکر رہتی ہے کہ بھی کھانا خراب نہیں ہوگا، بس تم کھانا کھاؤ، نکاح تو ہو جائے گا، 4 آدمی اندر پڑھا دیں گے نکاح، 4x4 کا کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر بٹھا کر امام صاحب آ جائیں گے، نکاح پڑھا دیں گے بس۔ نکاح میں کم سے کم خرچ کرے، فضولیات سے بچے، بیہودہ رسومات سے بچے، اور ہر طرح کی ان خرافات سے اپنے نکاح کو صاف ستھرا رکھے کہ جس سے نکاح کے اندر فضولیات ہوتی ہو اور بیجا روپے خرچ ہوتے ہوں۔ اس لیے آپ